لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم، انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تسبین آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں آپ کو حج اور عمرے سے جڑے ہوئے کچھ ایسے چھوٹے مگر بہت اہم سوالات کے جوابات دوں گی جو اکثر حج یا عمرہ کرنے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ حج یا عمرے کی نیت کیسے کی جائے؟ نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ احرام کی چادریں اوڑھ لیں۔ خاتون ہیں تو اپنے عبائی کے اوپر اپنے سر کی اوڑھنی کو مضبوطی سے باندھ لیں، آپ کے تمام تر بال اس کے اندر چھپ جائیں۔ اب آپ حج اور عمرے کی نیت سے 2 نفل ادا کریں اور دل میں یہ ارادہ رکھ لیں کہ میں حج یا عمرے کا احرام باندھتا ہوں۔ زبان سے نیت پڑھیں۔ نیت کی دعا عربی میں یاد کر لیں، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اپنی مادری زبان میں پڑھیں۔ اردو میں یہ دعا اس طرح سے ہوگی کہ اے اللہ، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور اس کو میری طرف سے قبول فرما لے۔ نیت کرنے کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ میں آپ کو ایک دفعہ سنا دیتی ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ آپ کو عربی میں ہی پڑھنی پڑے گی کیونکہ تلبیہ کا اردو متبادل کوئی نہیں ہے۔ آپ نیت کے بعد سے تلبیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جس وقت آپ اپنے گھر سے نکلیں اس وقت عمرے کی نیت نہ کریں، بلکہ صرف احرام کی چادریں باندھ لیں اور خواتین اپنے عبائی کے اوپر اپنے سر کی اوڑھنی کو اچھے طریقے سے لے لیں، نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد روانہ ہو جائیں۔ جب آپ جہاز پہ سوار ہو جائیں اور جہاز اڑنا شروع ہو جائے تو اس وقت نیت کریں۔ یہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی جہاز لیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی مجبوری آن پڑتی ہے کہ آپ نہ جا پائیں، یا یہ کہ فلائٹ کینسل ہو جائے، تو اس صورت میں آپ اگر نیت کر چکے ہیں تو آپ پہ احرام کی پابندیاں لازمی ہو جائیں گی۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ میقات سے گزرنے سے پہلے نیت پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ آپ بالکل حج سے پہلے نفلی عمرے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا قیام حج سے پہلے مکے میں ہے تو آپ تب نفلی عمرے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا قیام حج کے بعد مکے میں ہے تو آپ بعد میں نفلی عمرے ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بے تحاشا عمرے ادا کرنے میں نہ لگ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے قیمتی وقت کو جو آپ نماز میں، دعا میں، عبادت میں، توبہ استغفار میں لگا سکتے ہیں، اس کو آپ بار بار عمرے کے سفر میں ہی گزار دیں کہ آپ دوبارہ مکے سے باہر جائیں اور وہاں سے پھر دوبارہ آپ احرام باندھ کے آئیں اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتے رہیں۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ 2 عمرے ادا کر لیں، لیکن بہترین طریقے سے ادا کریں۔ اپنے وقت کو دعاؤں میں، عبادت اور ریاضت میں، اللہ سے توبہ اور استغفار میں صرف کریں، نہ یہ کہ بار بار کے سفر میں صرف کریں۔ امید ہے کہ میرا مشورہ آپ کو اچھا لگے گا تو آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ تلبیہ کو کب تک پڑھتے رہنا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو عمرے کا جو تلبیہ ہے اس کو حجر اسود کے سلام تک پڑھنا ہوتا ہے۔ جب آپ احرام باندھنے کے بعد میں نفل پڑھتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ حرم پہنچنے تک آپ وقتاً فوقتاً بلکہ بے تحاشا اور کثرت کے ساتھ بھی تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ حرم میں پہنچ جائیں اور طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کا پہلا سلام کریں گے تو اس کے بعد سے تلبیہ موقوف ہو جائے گا۔ اب آپ نے دعائیں کرنی ہیں، تلبیہ نہیں۔ سوال ہے کہ وضو کرتے وقت اگر بال گرتے ہوں، چاہے وہ سر کے ہوں یا مردوں کی داڑھی کے بال ہوں یا خواتین کے بال ہوں، تو بالوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا دم واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر بال کمزور ہونے کی وجہ سے خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے دوران سفر آپ سو گئے، سو کے اٹھے تو آپ نے تکیے پہ بالوں کو دیکھا، یا پھر یہ کہ آدمی وضو کریں، وضو کرتے ہوئے انہیں داڑھی میں ہاتھ پھیرا تو بہت سے ٹوٹے ہوئے بال ان کے ہاتھوں میں آ گئے، تو ان ٹوٹے ہوئے بالوں کی وجہ سے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تاہم اگر آپ ان بالوں کو کھینچ کر نکالیں یا کاٹیں یا بالوں کو توڑیں گے یا تولیہ سے یا کسی چیز سے زور سے رگڑیں گے تو جس سے بال ٹوٹ جائیں تو ان کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو اپنے سر پہ تیل لگانے کی عادت ہوتی ہے ان کی طرف سے سوال آتا ہے کہ کیا حالت احرام میں ہم اپنے سر پہ تیل لگا سکتے ہیں؟ آپ بالکل تیل لگا سکتے ہیں، بس خوشبو والا تیل استعمال نہ کریں۔ اگر ناریل کا تیل ہے یا کوئی اور بالکل سادہ تیل ہے تو آپ وہ اپنے سر پہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ خوشبو کا استعمال حالت احرام میں منع ہے، تو اس کی صورت میں آپ پہ دم واجب ہو سکتا ہے، اس لیے خوشبو والے تیل کا استعمال بالکل نہ کریں۔ بال گرنے پہ کتنا صدقہ دیا جائے گا؟ اگر وضو کرتے وقت سر یا داڑھی کے بال ٹوٹ جاتے ہیں لیکن آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے سر کے کتنے بال ٹوٹے ہیں تو ان کا کفارہ کیسے دیا جائے گا؟ اگر دیکھیں آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کے سر کے 1 بال ٹوٹے ہیں یا 2 یا 3 بال ٹوٹے ہیں تو بالترتیب آپ 1، 2 یا 3 مٹھی گیہوں کا صدقہ کر دیں۔ لیکن اگر بال 3 سے زیادہ ٹوٹے ہیں اور آپ کے لیے گنتی بھی ان کی ممکن نہیں تو آپ 1.25 سیر گیہوں کا صدقہ کر دیں۔ یہ تمام تر بالوں کے لیے صدقہ ہوگا۔ حالت احرام میں نزلہ و زکام کی وجہ سے ناک کو صاف کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ حالت احرام میں اگر آپ کو فلو ہو جاتا ہے یا معمولی نزلہ ہے تو آپ بالکل اپنی ناک کو صاف کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ تو وضو پہ کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی احرام پہ فرق پڑے گا۔ لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اتنی زور سے اپنی ناک کو بالکل نہ رگڑیں کہ ناک کے بال ٹوٹ جائیں اور آپ پہ دم واجب آ جائے۔
حالت احرام میں تعویذ پہنے جا سکتے ہیں. عام دنوں میں تو تعویذ پہنتے ہی ہیں، لیکن جب وہ حج یا عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں تو انہوں نے اپنے وہ تعویذ پہنے ہوتے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعویذ اور گنڈے کرنے والوں اور کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے. تو بھلا ایسی چیز حالت احرام میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ کچھ فقہا یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ایسا تعویذ پہنا ہوا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ اس کے اوپر کوئی سورہ لکھی ہوئی ہے، جیسے لوگ آیت الکرسی کا تعویذ پہن لیتے ہیں، یا کوئی اور چھوٹی سی آیت لکھی ہوئی ہے، تو آپ اس کو بے شک پہن سکتے ہیں. لیکن کوئی ایسا تعویذ جو بالکل بند ہے اور آپ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ایسے تعویذ کو پہننے سے گریز کریں، اور یہ کہ ان کو حالت احرام میں تو بالکل نہ پہنیں. اگر حالت احرام میں کوئی چوٹ لگ جائے تو کیا اس پہ مرہم لگا سکتے ہیں؟ جی بالکل. حالت احرام میں اگر آپ کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ اس سے مرہم لگائیں، بس شرط یہ ہے کہ مرہم خوشبودار نہ ہو. اچھا، اگر آپ سردی کے موسم میں جاتے ہیں یا درمیانے موسم میں جاتے ہیں تو کیا وہاں پہ سوتے وقت آپ اپنے احرام کے اوپر موٹی چادر یا کمبل اوڑھ کے سو سکتے ہیں؟ بالکل آپ ایسے کر سکتے ہیں. احرام کی حالت میں مرد اپنے صرف سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، اور عورتیں بھی اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتی ایسے کہ کوئی کپڑا ان کے چہرے سے مس ہو جائے. اس لیے اگر آپ سردیوں کے موسم میں گئے ہیں تو سوتے وقت اپنے سر اور چہرے کو کھلا رکھیں. تاہم اگر سوتے میں غیر ارادی طور پہ چادر سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں تو اس صورت میں آپ ان کا دم دے دیں، جو تقریباً 2 سے گندم کے برابر ہے، یا پھر 3 روزے رکھ لیں. اگر طواف کرتے وقت استباء کرنا بھول جائیں، اگر کوئی شخص عمرے کے طواف کے دوران استباء کرنا یعنی اپنے دائیں کندھے کو کھولنا بھول جائے اور طواف کے دوران میں یا پھر طواف کے بعد اسے یاد آ جائے، تو کیا وہ دوبارہ سے طواف کرے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. یاد رکھیں، استباء کرنا سنت ہے. طواف خلاف سنت تو ہو گیا لیکن ادا ہو گیا. اب آپ توبہ اور استغفار کریں. طواف کے بعد اگر آپ ملتزم پہ جا کے دعا نہ کر پائیں، یا پھر یہ کہ دگانہ ادا کرنا بھول جائیں، یا پھر یہ کہ زمزم کا پانی نہ پی پائیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ طواف کے بعد آپ کو 3 کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ دگانہ ادا کریں، ملتزم پہ جا کے دعا کریں اور زمزم کا پانی پئیں. یہ تینوں کام جو ہیں ان میں سے 2 مستحب ہیں، لہٰذا اگر کوئی شخص طواف کے بعد ملتزم پہ جا کے دعا نہ کر پائے، چاہے اس کی وجہ رش ہو یا اس کی کمزوری ہو یا بھول جائے، تو اس کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. یا اگر زمزم بھی نہ پی پائیں تو اس کے خلاف سنت کام کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. لیکن طواف کا جو دگانہ ہے یعنی 2 نفل ہیں ان کو ادا کرنا واجب ہے، اور جب تک وہ شخص مکے میں مقیم ہے تو وہ کسی بھی وقت اپنا دگانہ ادا کر لے. نفلی طواف کرتے وقت رمل یا استباء کرنا بھی ضروری ہے؟ جی نہیں. دیکھیں، عمرہ ادا کرنے کے بعد آپ جب بھی نفلی طواف کرتے ہیں تو چونکہ آپ حالت احرام میں نہیں ہیں تو نفلی طواف جب بھی ادا کریں گے اس میں رمل اور استباء نہیں ہوں گے، کیونکہ رمل اور استباء صرف حالت احرام میں ہی واجب ہیں. اگر عمرے کے دوران آپ رمل کرنا بھول جائیں، اگر کوئی شخص اپنے طواف کے پہلے چکر میں رمل کرنا بھول جائے تو وہ دوسرے اور تیسرے چکر میں کر لے. تاہم اگر تینوں چکروں میں بھول جاتا ہے تو اس صورت میں بعد میں یاد آنے پر اب رمل نہیں کرے گا، کیونکہ رمل صرف طواف کے پہلے سے تیسرے چکر میں ہوتا ہے. تو اب یہ کہ وہ بغیر رمل کے درمیانہ رفتار سے اپنے چکر مکمل کرے. طواف کے دوران اردو میں یا اپنی مادری زبان میں دعائیں مانگنا کیسا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ہر زبان میں دعا کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ عربی زبان کی کچھ دعائیں یا کچھ صورتیں یاد کر دیں. عربی زبان کی کچھ نہ کچھ دعائیں اور تسبیحات تو بچپن سے ہی ماں باپ یاد کرا دیتے ہیں تو وہ یاد ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ اور دعائیں یاد کر لیں. اگر نہیں یاد کر پاتے تو اس صورت میں اپنی زبان میں اللہ سے دعا کریں. بالکل پریشان نہ ہو کہ جو زبان ہے آپ کو اللہ سے اسی میں دعائیں کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنی منتیں مرادیں اللہ کے حضور میں پیش کریں، اور اس امید پہ کہ اللہ آپ کو سن رہا ہے اور وہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا. عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے. صحیح سے پہلے کا سلام کرنا بھول جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر کسی شخص نے اپنا طواف مکمل کر لیا، دگانہ بھی پڑھ لیا، زمزم بھی، اس کے بعد صحیح کے لیے صفا کی جانب جانے لگا اور حجر اسود کا سلام کرنا بھول جائے، کہ اکثر لوگ اپنا 8واں سلام بھول جاتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ سلام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کو ترک کرنا گناہ ہے. توبہ اور استغفار کریں اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں. اگر کوئی شخص حج افراد کر رہا ہے تو وہ عمرے کے بعد بھی اپنے بال صاف کروائے گا. دیکھیں، جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں صرف حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج سے پہلے وہ عمرہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ حج کے بعد ہی اپنے بال صاف کروائیں گے. اچھا، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ خواتین اپنے سر کے بالوں میں سے کتنے بال کاٹیں گی؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین جب طواف سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں پوری چٹیا میں سے 1 پور کے برابر بالوں کو کاٹ دیتی ہیں. تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے یا نہیں؟ خواتین کو اپنے سر کے 1/4 بالوں میں سے 1 پور بال کو کاٹنا لازمی ہے، یا اپنے سر کے پورے بالوں میں سے 1 پور بال کو ضرور کاٹیں. تو دیکھیں، چٹیا میں جو نیچے کی طرف بال آ رہے ہوتے ہیں وہ
پورے سر کے تو نہیں ہوتے، شاید چوتھائی بال بھی نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے آپ کے بال کٹنے سے رہ جاتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی رہائش گاہ پہ یا کسی بالکل کونے میں جا کے اپنے بالوں کو کھول لیں، اور اس کے بعد میں ان میں سے نیچے سے جو 3/4 بال ہیں یا پورے بال ہیں ان کو برابر کر کے ان کی ایک ایک پور کاٹ لیں۔ اگر آپ کے بال اونچے نیچے کٹے ہوئے ہیں تو صورت میں بالوں کی جتنی اونچی نیچی لٹیں ہیں ان سب کی ایک ایک پور کاٹ لیں، اور یہ کہ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی سے کٹوا لیں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ آپ حرم میں بال کھول کے نہ کھڑی ہو جائیں یا کسی ایسی جگہ جہاں نامحرم مرد موجود ہوں، کیونکہ نامحرم کے سامنے بال کھولنے اس کی ویسے بھی تنبیہ ہے، اور حالت احرام میں تو یہ سخت ممنوع ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کے پڑھائی جاتی ہیں، تو کیا وہاں پر ہم 2 اذان اور 2 اقامت سنیں گے؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مزدلفہ میں ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، چنانچہ آپ دوسری اذان یا اقامت کا انتظار بالکل نہ کریں۔ خواتین، کمزور اور ضعیف لوگوں کے ساتھ رات کو رمی کرنا کیسا ہے؟ تو گروپ میں جو کمزور اور ضعیف لوگ ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، انہیں عام طور پہ رات کے وقت رمی کرنے کے لیے بھجوایا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ صحت مند لوگوں کو بھجوایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکیں، ان کی رہنمائی کر سکیں۔ تو اگر آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ اپنی رمی اس وقت نہ کریں، کیونکہ جوان اور صحت مند لوگوں کے لیے رمی کا وقت طلوع آفتاب سے لے کے زوال تک کا ہے، اور زوال کے بعد سے مغرب تک کا ہے، اور مغرب کے بعد سے صبح صادق تک صحت مند لوگوں کے لیے رمی کرنا مکروہ ہے۔ اس لیے اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی مدد اور رہنمائی کریں، لیکن اپنی رمی آپ صبح صادق کے بعد کریں۔ کیا کنکریاں کسی اور سے لگوا سکتے ہیں؟ لیکن شیطان کو خود سے کنکریاں مارنا واجب ہے، اور خود جا کے مارنا ضروری بھی ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت اپنی سستی کی وجہ سے کسی دوسرے سے کنکریاں لگوانا چاہیں تو وہ کنکریاں ادا نہیں ہوں گی اور ان کے ذمہ دم آ جائے گا۔ اسی طرح سے بڑی عمر کے مرد و خواتین ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے جا کے کنکریاں رش میں نہیں مار سکتے، تو ان کے لیے رات کا وقت ہے کہ وہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سے صبح صادق تک کسی بھی وقت جا کے اپنی کنکریاں مار لیں، لیکن کسی اور سے بالکل نہ لگوائیں۔ کنکریاں کس ترتیب سے ماری جائیں گی؟ 10 ذی الحج کو آپ صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے، 11 اور 12 ذی الحج کو بالترتیب آپ تینوں شیطانوں کو، یعنی پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو اور پھر بڑے کو کنکریاں ماریں گے۔ تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ چھوٹے کو اور درمیانے شیطان کو کنکریاں مار چکیں گے تو اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے، لیکن بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا بالکل نہ کریں بلکہ باہر نکل جائیں۔ جو لوگ اپنے بائیں ہاتھ سے کام کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کام کو اپنے دائیں ہاتھ سے کریں تو اتنا اچھا نہیں کر پائیں گے جتنا وہ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، تو اس صورت میں وہ لوگ کنکری کو اپنے بائیں ہاتھ سے ہی ماریں، کیونکہ یہ اندیشہ ہے کہ اگر وہ دائیں ہاتھ سے ماریں گے تو وہ کنکری اپنی صحیح جگہ پہ نہیں گر پائے گی اور ضائع ہو جائے گی۔ حج افراد کرنے والوں پہ قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حج افراد کرنے والوں پہ قربانی واجب نہیں ہے، البتہ اگر ان کے پاس وسعت ہے تو وہ قربانی ضرور کریں، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کے اوپر اپنے ملک میں یا اپنے گھر پہ عید کی سالانہ قربانی واجب ہے، اب وہ چاہیں اسے مکہ میں کر لیں یا جہاں پہ ان کی رہائش ہے وہاں پہ ادا کی جائے۔ کیا ہر حاجی پہ عید کی قربانی واجب ہے؟ دیکھیں، حاجی جو ہیں وہ حالت سفر میں ہوتے ہیں، اور سفر کی حالت میں جیسے اور بہت سی آپ کو سہولتیں دی گئی ہیں، قربانی سے بھی آپ کو چھوٹ دے دی گئی ہے، چنانچہ حاجی کی قربانی ساقط ہو جائے گی۔ اگر حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی واجب ہے، اس صورت میں حاجی صرف ایک ہی قربانی کریں گے۔ دم کا جانور کہاں ذبح کریں گے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر آپ سے حالت احرام میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس سے آپ پہ دم واجب ہو جاتا ہے تو آپ دم کے جانور کی قربانی کہاں کریں گے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم واپس جا کے اپنے ملک میں اپنی جگہ پہ، اپنی رہائش گاہ پہ قربانی کر دیں گے۔ ایسا آپ بالکل نہیں کر سکتے، بلکہ آپ سے حرم کی حدود میں خلاف ورزی ہوئی ہے تو آپ وہیں پر اس کی قربانی کریں گے۔ جانور کا حدود حرم میں ذبح کروانا واجب ہے، اس کے باہر کروانا درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ کوئی سوال میری گرفت میں آنے سے رہ نہیں گیا ہوگا، تاہم اگر کوئی ایسا سوال ہے جو ابھی بھی جواب طلب رہ گیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتا دیجیے گا، میں اس کو بھی اپنے جواب میں ایڈ کر دوں گی۔